اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقت کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ وقت اور ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایک بزرگ ایک بازار سے جا رہے تھے اور انہوں نے وہاں پر ایک تاجر کو دیکھا جو برف بیچ رہا تھا، اور وہ تاجر اپنے برف کو بیچتا ہوا کہہ رہا تھا کہ اس تاجر پر رحم کرو جس کا سامان تجارت کھلتا چلا جا رہا ہے، یعنی جو چیز اس کے پاس موجود ہے، جو اس کے پاس کاروبار کی فائدہ مند چیز موجود ہے، وہ وقت کے ساتھ گھلتا چلا جا رہا ہے، اس پر رحم کرو، اس کا سامان پورا گھل جائے اس سے پہلے اس کے سامان کو خرید لو، اس کے سامان کو قیمتی بنا دو تاکہ اس سے کچھ وہ فائدہ حاصل کر سکے۔ اور اس طرح سے وہ آوازیں لگا لگا کر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ انسان کی زندگی بھی اسی طرح گھلتی چلی جا رہی ہے، اور جب تک وہ اسے صحیح جگہ پر نہیں لگا رہا وہ پوری کی پوری بغیر فائدے کے گھلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی کو فائدہ مند نہیں بنایا اور صحیح جگہ پر نہیں لگایا تو پھر وہ اس کی زندگی بھی ایسے ہی گھل جائے گی، اور اتنا قیمتی سرمایہ جو اللہ نے اسے زندگی کے شکل میں دیا تھا وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ پوری انسانیت یقیناً خسارے میں تھی اور ہے اور رہے گی۔ یہاں پر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ انسانوں نے اپنے وقت کو، قیمتی وقت کو خسارے میں لگانا ہمیشہ سے یہ ان کا کام ہے۔ زمانے کی قسم اسی لیے کھائی گئی کہ پورے وقت میں جب سے انسانیت بنی ہے، جب سے اس کو بنایا گیا ہے، زمانے نے یہی دیکھا ہے، زمانہ وٹنس ہے اس چیز پر کہ انسانوں نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے۔ تو پھر وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کو کام کا بنا سکتے ہیں، اور جو ہمارے بنانے والا اور جس پر ہمارا بنانے والا ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خسارے سے نکلے ہوئے ہیں، باقی سب نقصان ہی نقصان میں ہیں، ان کی تجارت نقصان میں گئی۔ اب دیکھیں اس برف والے کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دے رکھا ہے، ہمارا وقت بھی گھل رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر کوئی اس کو ضائع ہی کر رہا ہے۔ آگے فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور پھر وہ حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے، اس کی بار بار لوگوں کو یاد دلاتے رہے، اور پھر جو اس پر ان کو پریشانی آئی اس پر صبر کرتے رہے۔ لیکن دوسری چیز انہوں نے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کبھی یہ مت دیکھنا کہ جو لوگ جس چیز کو لوگ فائدہ کہہ رہے ہیں وہ فائدہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کسی چیز کو اچھا مان کر رہی ہے اور وہ چیز غلط ہو تو وہ غلط ہی رہے گی۔ کوئی چیز زہر ہے اور اس کو ایک انسان کھائے تو اس کو بھی وہی نقصان پہنچے گا، پوری انسانیت اس کو کھائے تو ان کو بھی وہی نقصان پہنچے گا، 10 لوگ کھائیں 10 لوگوں کو وہی نقصان پہنچے گا۔ اب کوئی چیز جو مشہور کر دی گئی کسی وجہ سے کہ یہ چیز اچھی ہے اور خدا نے اسے اچھا نہیں کہا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں اچھا مان کر کرتے رہیں، تب بھی ہم نقصان میں ہیں، تب بھی ہم نے اپنی زندگی کو نقصان میں ڈال دیا، چاہے پھر وہ پوری دنیا کیوں نہ کر رہی ہو۔ صرف فائدے کی چیز وہی ہے جس کو رب نے فائدے کا کہا، اور وہ ہے اللہ پر ایمان رکھنا۔ جب اللہ پر ایمان پیدا ہو گیا تو ہماری فائدے کی کہانی شروع ہو گئی، ہم نے اپنا کاروبار ڈال دیا، ہم نے اپنی تجارت شروع کر دی، اپنے وقت کی قیمت لگانے کے لیے ہم نے صحیح جگہ کاروبار شروع کر دیا۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتہ ہو گیا کہ یہ دنیا کسی کی بنائی ہوئی ہے، اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے پر ہم اپنے وقت کو پوری طرح سے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ہم نیکیاں کریں گے وہ اندیکھی نہیں جائیں گی، چاہے دنیا اس کو دیکھے، اپریشیٹ کرے نہ کرے، ہماری نیکی دیکھنے والا موجود ہے، ہمارے گناہ اگر لوگ دیکھیں نہ دیکھیں ان گناہوں کو دیکھنے والا رب موجود ہے۔ اس کا نقصان ہمیں دنیا میں ہوگا کیونکہ یہ دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے، چاہے لوگ ہمیں
پوری دنیا فائدہ دینے پر لگ جائے، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بندے کو سزا دینی ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو ہمیں پھر اس کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو پھر فائدہ اسی میں ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ پھر جب وہ یہ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں اور یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ نیکی پر اور اچھے اعمال پر اور اس زندگی پر جو اس نے حکم دیا ہے اس پر چلنے سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ رب بہت کریم ہے اور رحیم ہے، اور ایک آخرت اس نے تیار کر رکھی ہے جو اس دنیا سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہترین اور باقی رہنے والی زندگی تو وہی ہے، تو پھر انسان اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اسے لوگوں سے امید نہیں ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اس نیت کے ساتھ نیکی پر لگتا ہے تو اس کی نیکی قائم رہتی ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب نیک اعمال وہ اپنے لیے کر رہا ہے کہ اس نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اسے اوپر رکھتے ہو، لیکن اصل میں تو آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی بھی وہی ہے۔ پھر وہ اس کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے رب نے بہترین زندگی اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب یہ نیک اعمال وہ اپنے لیے کر رہا ہے اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے۔ پھر جب اس سے اوپر کا درجہ اس کے سامنے آتا ہے، وہ آتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب اسے دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اپنے وقت کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے اور دوسروں کے لیے۔ تو جس چیز سے وہ خود فائدہ حاصل کر رہا ہے نیک اعمال سے، ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو صحیح جگہ لگانے سے جب وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہی بات وہ لوگوں تک پہنچانا شروع کرتا ہے۔ اب وہ کسی بھی سورس سے پہنچا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کہیں بیٹھ کر بیان ہی کر رہا ہو، اپنے کردار سے پہنچا سکتا ہے، اپنی باتوں سے۔ جو لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کی فیملی ممبر جب اس کا کردار دیکھیں گے اس طرح کا تو اس کی بات سنیں گے، یقینی بات ہے۔ پھر وہ ان کو اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے تلقین کرتا ہے، حق کی وصیت کرتا ہے، اور پھر کیونکہ دنیا جو ہے دوسری طرف بہہ رہی ہے، اور آج کل کا زمانہ تو بالکل ہی روح کو، آخرت کو، خدا کو ڈینائی کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مان کر بیٹھا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف خواہشوں کو پورا کرنا سب سے بڑا مقصد ہے انسان کا۔ ایسی دنیا میں یہ بتانا کہ انسان کا اپنے سے بڑھ کر کوئی مقصد ہے، انسان کا مقصد خود کو بہترین بنانا ہے، اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور لوگوں کے لیے سیکریفائز کرنا، لوگوں کا فائدہ سوچنا، ایک اچھی سوسائٹی بنانا جہاں اپنی خواہشوں سے بڑھ کر سچ ہونا چاہیے، جہاں سچ سب سے بڑی چیز ہونی چاہیے، جہاں انصاف سب سے بڑی چیز ہونا چاہیے، نہ کہ بزنس میں پروفٹ ہو جانا، نہ کہ اپنا فائدہ حاصل ہو جانا۔ تو ایسی سوسائٹی کو یہ بات سمجھانا اور اس کو ہی سب سے بڑا مقصد بتانا، ایسی سوسائٹی میں پریشانیاں لائے گا ہی لائے گا، کیونکہ سسٹم جو ہے وہ شیطانک ہو گیا ہے بالکل، کیونکہ سسٹم جو ہے وہ بالکل نفس کا غلام ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اپنے نفس کو اتنا بڑا کر لیا اس کو پال پال کر کہ یہ باتیں ان کو مشکل لگتی ہیں، اور ان باتوں کو بتانے والے کو اور ان کے سسٹم کے خلاف بولنے والے کو تکلیف دے گا ہی، یہ دنیا تکلیف دے گی ہی۔ پھر اس حق کی تلقین میں جب یہ تکلیف آئے گی تو اس پر صبر کرنے کی وصیت کرنی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پھر جب تکلیف آتی ہے حق کی تلقین کرنے کے بعد، دین کی بات کرنے کے بعد، تو اس پر صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ اور اس دعوت میں بھی جو تکلیف آتی ہیں اور جو دنیا میں جو تکلیف آتی ہیں، ان کے نیک اعمال کرنے کے باوجود جو تکلیفیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور خود کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہونا ہے، اس بات کی بھی تلقین کرتے ہیں، اس پر بھی صبر کرنے کی، کیونکہ قسمت ایک بہت بڑی چیز ہے، لکھا ہوا جو ہے وہ ہونا ہی ہے، اس پر صبر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور آج کل دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بدلنے کی کوششوں میں انسان لگا پڑا ہے کہ میں کسی طرح اپنی کوشش سے اسے بدل دوں،
اور اسے یہ نہیں پتہ کہ وہ کچھ بھی کر لے، جو اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہی ہے۔ وہ اپنے موت کے وقت کو نہیں ٹال سکتا، وہ اپنی پیدائش کی جگہ کو نہیں ٹال سکتا۔ تو جب موت اور زندگی کو اس کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اسے پریشان کر رہی ہیں، یہ کیوں سوچتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے؟ تو یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے اور اس پر صبر کرنا ہے۔ چاہے مجھے اچھی جگہ پیدا کیا گیا، چاہے میرے ساتھ اچھا ہوا یا برا ہوا، ظاہری طور پر ہمیں یہ پتہ ہو کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جہاں جیسا لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اس پر صبر کرے گا تو اس کے دل میں سکون ہوگا، پھر چاہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو جائے وہ سکون میں ہوگا۔ ایسی زندگی گزارنے والے یقیناً فائدے میں ہیں، کیونکہ ان کی اس تجارت کا اجر اللہ کے پاس تیار رکھا ہے، جو کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل میں اس کا خیال نہیں آیا۔ اتنا خوبصورت اجر اور بدلہ اور قیمت اس کے اس دنیا میں ایسی زندگی کی اللہ کے پاس موجود ہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب بندہ ایسی زندگی گزارتا ہے تو اس کی دل سکون سے ہوتا ہے، اور ایسے ہی سکون والے دل سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ نفس جو راضی ہے، اے وہ جان جو سکون سے ہے، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا، اپنے رب کی رضا کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ اصل کامیابی ہے اور فائدہ ہے۔ اس وقت کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہی سب کچھ ڈیسائیڈ کرے گا، یہ وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا، یہی کرنسی ہے ہمارے پاس۔ اب اس کو ہمیں کہاں کس کاروبار میں لگانا ہے ہم خود دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ اس کا بتایا ہوا کاروبار جو ہے، جو اس آیت میں بیان ہوا کہ ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، لوگوں کو نیک اعمال کی تلقین کرو، اور جو مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرو۔ یہ 4 چیزیں اس کاروبار میں جس نے اپنا وقت لگا دیا وہ کامیاب ہے۔ باقی سارے راستے کاروبار نقصان کے ہیں۔ اب جس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ سمجھ لے، باقی دنیا میں جتنے کاروبار ہیں سب ٹرائی کر لیں۔ اپنے آپ کو بھی زخمی کرے گا، اپنی روح کو بھی پریشان رہے گا، ڈپریسڈ رہے گا، اور پھر اپنی آخرت بھی برباد کرے گا۔ دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا، اور اس وقت کو سب سے غلط جگہ پر لگائے گا۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے کسی اور جگہ پر لگا رہا ہے تو اپنے اس وقت کی قیمت کو سمجھیں۔ اپنے اعمال کی یہ جو وقت، ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہیں لگتا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اسی سیکنڈ میں کرتے ہیں جو یہ گزر رہے ہیں۔ گھڑی کی سوئی کو دیکھیں کہ وہ جو سیکنڈ گزر رہا ہے اسی سیکنڈ میں سب کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور نہ جانے کتنے سیکنڈز بچے ہیں، کتنے اور باقی ہیں۔ ابھی ہم توبہ کر لیں، باقی سب معاف، اور آگے کی زندگی انشاءاللہ کامیابی کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔